بیٹھے کیوں ہو مسند کے اوپر چڑھ کے؟ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ہوا خیبر پختونخوا کہ اپنے لوگ بھی مر رہے ہیں، جو سیاح جاتے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ٹورسٹ پلیس بنانا ہے۔ اور ٹورسٹ پلیسز کہاں ہیں سب سے زیادہ؟ کے پی کے اندر۔ کے پی کے کا حال یہ ہے کہ یہ پورا فلیٹ ہے، لیکن یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلتا ہے وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے، یہ کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچتا۔ 2 گھنٹے کے قریب جو ہے، بلکہ اس سے زیادہ شاید، وہ مدد کو پکارتے رہے۔ ان کی درجنوں لوگوں نے تصویریں بھی بنائی، ویڈیوز بھی بنائی، لیکن ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ اور یہ دیکھیے، یہ کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ جب آپ موت کو اپنے سامنے اس طرح آتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو انگلی لگایا ہوا ہے۔ میں نے ایک تصویر دیکھ کے میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ جانے باقیوں کو کیوں نہیں ہوتی، کہ اس والد نے اپنی ایک بچی کو یہاں کندھے پہ بٹھا لیا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں بچی کو بچا لوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ مٹی سرکتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ سرکتے 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 سب لوگ جو ہیں وہ دریا میں گر گئے۔ جو وہاں کے بہت ساری اب تو کلپس بھی آ گئے ہیں، عینی شاہدین بھی موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ متعدد کالز کی ریسکیو 1122 کو، لیکن کوئی جو ہے وہاں پر نہیں پہنچا۔ ویڈیوز چل گئیں، ویڈیوز جو ہیں وہ سب ہمیں مل گئیں، لیکن ان غریبوں کو جو ہے وہ بچانے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اور ریسکیو بھی جو ہے وہ تب پہنچی جب 8 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ پہنچا دی گئی تھی ہسپتال میں۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ 26 مئی 2024 خیبر پختونخوا میں ایئر ایمبولنس کا اجرا کیا جا رہا ہے، جب چیف منسٹر صاحبہ نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں ایئر ایمبولنس کا اعلان کیا۔ اس کے بعد گنڈا پور صاحب نے فٹافٹ یہ ایک کاپی کیا اور انہوں نے کہا کہ ایئر ایمبولنس کا جو ہے وہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے، اس سے پچھلی حکومت میں جب محمود خان صاحب تھے، سی ایم کے پی کے نے اپنا ہیلی کاپٹر امدادی سرگرمیوں کے لیے جو ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر کہاں تھے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی۔ اس کے بعد یہ جو یہ وزیر اعلیٰ علی معین گنڈا پور کی ہدایت کے مطابق اب ایئر ایمبولنس انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوگی۔ احتشام علی مشید جو ہے وہ، اور انہوں نے کہا کہ اس کا ٹیسٹ رن بھی لے لیا ہے۔ لے جی، مشیر وزیر صحت نے ٹیسٹ رن بھی لے لیا تھا، لیکن یہ 2 گھنٹے یہ ایئر ایمبولنس جو ہے یہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکی۔ اور یہ واقعہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پہلا نہیں ہے۔ اس صوبے میں 12 سال سے جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے۔ دنیا بھر کے سیاح جو ہیں، خیبر پختونخوا ایک بہت خوبصورت صوبہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں۔ اور 2018 کی الیکشن کیمپین میں بھی ایک مہاتما نے وعدہ کیا تھا کہ میں سڑکیں بناؤں گا۔ ویسے تو جب پنجاب میں سڑکیں بنتی تھی تو وہ اس سے قومیں ترقی نہیں کرتی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ سڑکیں بناؤں گا اور یہاں پہ ہم ٹورزم کو فروغ دیں گے۔ ابھی بھی میں نے کل رات کو بھی جو ہے وہ چیک کیا، کاغان ناران ایک مین سپاٹ ہے، بہت رش ہوتا ہے وہاں پر جو عالم ہے اس وقت قسم پرسی کا، اور ہر سال ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، کوئی ٹریفک کا انتظام نہیں ہے، کوئی لوگوں کو ریسکیو کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے، واقعات ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں اس سے کیا سیکھتی ہیں؟ کیا اس ایک واقعے کے ہونے کے بعد اگلے واقعے کو ہونے سے روکا جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ یہ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے ایک حکومت کے لیے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کچھ واقعات، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جگہ جگہ پر دریائے سوات کے اوپر ہوٹلز موجود ہیں، اور وہ ہوٹلز جو ہیں وہ کس کی پرچی پہ بنتے رہے پچھلے 8 سال میں؟ کون کون جو ہے وہ وہاں پر ہوٹل بنوا رہا تھا ان کناروں کے اوپر؟ یہ کے پی کے صحافی حضرات جو ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو بھی ایسا سیاحتی مقام ہوتا ہے وہاں پر ریسکیو 1122 ضرور ہوتی ہے، لائف جو ہے وہ تیراکی کے انتظامات ہوتے ہیں، ہنگامی جو ہے امداد ہوتی ہے، بوٹس جو ہیں وہ وہاں پر رکھی جاتی ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو امداد پہنچا سکے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے دریائے سوات میں۔ دریائے سوات میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو گئے ہیں۔ 2023 میں جو ہے بٹ گرام میں ایک کیبل کار کی تار ٹوٹی تھی، آپ کو یاد ہوگا،
اور اس وقت بھی جو ہے وہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اور پاک فوج نے آ کر لوگوں کو ریسکیو کیا تھا جب وہ ڈولی کی وہ تار ٹوٹ گئی تھی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خیبر پختونخوا کے اندر جو اربوں روپے ہیں نہ وہ سڑکوں پہ لگ رہے ہیں، نہ وہ سیاحتی مقامات پہ لگ رہے ہیں، نہ وہ اسپتالوں پہ لگ رہے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ کسی سکول پہ لگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی، آپ کو یاد ہے جب ہم نے اپنی 1 ایئر کی جو ہے وہ پرفارمنس رپورٹ جاری کی تھی تو ایک مقابلے میں انہوں نے بھی کی تھی. انہوں نے کہا ہم تعلیم کارڈ لا رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے تعلیم کارڈ کے اوپر خیبر پختونخوا نے 1 روپیہ نہیں رکھا. میننگ دیر بائے کہ وہ بھی فراڈ ہے، وہ بھی جھوٹ ہے. اور ویسے بعد انہوں نے خود ہی کہا تھا ہم 27 میں شروع کریں گے، تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یہ وہ عالم ہے. اور 2022 میں جو ہے اسی دریائے سوات میں 5 افراد اسی طرح بہ گئے تھے. 2022 سے 2025 تک 3 سال تھے. 3 سال کے اندر جو ہے وہ دریائے سوات کے ارد گرد کوئی تو ایک ادارہ، کوئی تو ایک کیمپ، کوئی تو ایک جگہ جو ہے وہ بنائی جا سکتی تھی، نہیں ہوئی. 2022 میں ہی دوبارہ شانگلہ کے مقام پر جو ہے لینڈ سلائڈنگ کے باعث 6 افراد ہلاک ہوئے. ان لوگوں نے بھی بہت کالز کی، جو ہے وہ کال بیچارے ضرور کرتے ہیں. اور میں نے کل، مجھے یہ پتا چلا کہ اس وقت جو ریسکیو 1122 ہے اس کے ادارے کے اندر تمام سیاسی بھرتیاں ہیں، اور جو لوگ وہاں بھرتی کیے گئے ہیں ان میں سے کسی کو نہ تیراکی آتی ہے، نہ 1122 کی جو خدمات ہیں ان سے کوئی لینا دینا ہے. جب آپ اس طرح ٹائیگرز کے اندر چیزیں بانٹتے ہیں نا تو پھر لوگ مرتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی تکلیف دہ ہے، ایک تو خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے مجھے تکلیف ہے کہ وہ بیچارے جو ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک کوئی ینگسٹر ہے رضاکار، غالباً ہلال نام ہے، محمد ہلال، اس بیچارے نے اکیلے نے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی بوٹ بنائی ہوئی تھی اور وہی سب سے پہلے پانی میں کودا اور اس نے جو ہے وہاں سے ڈیڈ باڈیز بھی اور وہ ریکور کر کے دی. ریسکیو 11 جیسے میں نے کہا کہ 8 افراد ہسپتال پہنچائے جا چکے تھے جب ریسکیو 1122 وہاں آئی. 2016 میں بھی لینڈ سلائڈنگ کے ساتھ جو ہے 45 افراد جاں بحق ہوئے تھے. پچھلے سال بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے 17 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے پختون بھائیوں کے لیے 6 امدادی ٹرک جو ہے بھجوائے تھے. اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت، جن کی حکومت وہاں پچھلے 13 سال سے ہے، وہ سوئی رہی. یہاں سے جو ہے وہ پنجاب سے امدادی جو ہے وہ ٹرک روانہ کیے جس میں مختلف چیزیں موجود تھی. افسوس کی بات یہ ہے کہ سوات کے واقعات ہوں یا کوئی بھی اور واقعہ ہو، ان کا کوئی لیڈر کبھی آپ کو سپورٹ پہ نہیں ملے گا. دیکھیے ہمارے بھی، میں نہیں کہتی کہ واقعات نہیں ہوتے یا واقعات جو ہے ان کو 100% روکا جا سکتا ہے، لیکن سیریسنس آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. پنجاب میں کہیں پر بھی، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی، کتا کاٹنے کا واقعہ ہو جائے نا، چیف منسٹر صاحبہ جو ہے پوری انتظامیہ کے گلے پڑ جاتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، ان کی KPIs میں لکھا گیا ہے، نہیں ہو سکتا. تاریں جو ہیں وہ اب پنجاب حکومت اپنے فنڈ سے جو تارے ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ کریے، ہمارا کام نہیں ہے. اربوں روپیہ لگ رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بارش کے اندر جو ایسے حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پوری حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں جس کو کرنا پڑتا ہے. اب کل جب سوات کے اندر یہ تمام ریسکیو کا آپریشن نہیں ہو پا رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ CM KPK کہاں تھے؟ CM KPK اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اڈیالہ میں، اڈیالہ کے باہر کھڑے، وہاں پر ایک بادشاہ سلامت کی نوکری کر رہے تھے. اور وہ KPK جنہوں نے ان کو جو ہے وہ یہ مینڈیٹ چلے جھوٹا سچا جیسا بھی دیا، وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں تھا. یہ 2022 میں یہ تصویر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی، 2022 میں بھی یہی حالات تھے. یہی لوگ ایسے ہی دریائے سوات کے کنارے کھڑے تھے، مرنے کی جو ہے وہ اپنے بچنے کی آس میں وہاں پر کسی مسیحا کو پکار رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن ایک طیارہ اڑا اور وہ اڑ کے چترال گیا بی بی علیمہ خان اور ان کی بیٹی کو ریسکیو کرنے کے لیے، چونکہ وہ بھی وہاں پر لینڈ سلائڈنگ میں پھنس گئی تھی. دوسری جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ ہے یہ تصویر، جو اگر کسی کے اندر درد دل ہونا اس کا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے. جو کوڑا اٹھانے والے جو چیزیں ہیں نا، جو ڈمپرز ہیں، اس کے اندر یہ تابوت شفٹ کیے گئے ہیں ان مقتولین کے.
وہ پنجابی مقتولین جن کا تعلق پنجاب سے تھا، جو آپ کے صوبے میں مہمان تھے، آپ کے صوبے میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے، آپ ان کو بچا نہیں سکے، آپ ریسکیو ان کو نہیں دے سکے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، آپ ان کو عزت سے ان کی میتیں بھی روانہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ڈمپرز کے اندر جو ہے وہ ان کی میتیں رکھ کر بھجوائی گئی ہیں۔ ریسکیو کے بہت ساری جو ایکوپمنٹ ہے، وہ جو نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، انہوں نے بھی جو ہے وہ پچھلے سال خیبر پختونخوا کو مشینری کی مد میں بھی بہت ساری چیزیں دی، بہت سارا ایکوپمنٹ دیا، لیکن وہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ نے کسی جگہ پر چڑھائی کرنی ہوتی ہے، وفاق کے خلاف آپ نے جو ہے وہ لانگ مارچ کرنا ہوتا ہے، یا وفاق کے خلاف آپ نے چڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ یہ ریسکیو 1122 جب یہ نکلے تھے وفاق پہ حملہ کرنے کے لیے، یہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں، یہ سوابی کے ریسٹ ہاؤس، وہ ریسٹ ایریا میں وہاں پہ ٹائیگرز کو سنبھال رہی تھی، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے پریسر کی تھی اور میں نے پوچھا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ 1122 کی گاڑیاں جن کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریسکیو کرنا چاہیے، وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تھا پورا فلیٹ، یہ سب گاڑیاں موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس یہ کہنا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، جھوٹ ہے۔ اور اگر سچ بھی ہو، بیٹھے کیوں ہو مسند کے اوپر چڑھ کے، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ہوا خیبر پختونخوا کے اپنے لوگ بھی مر رہے ہیں، جو سیاح جاتے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ٹورسٹ پلیس بنانا ہے۔ اور ٹورسٹ پلیسز کہاں ہیں سب سے زیادہ؟ کے پی کے کے اندر۔ کے پی کے کا حال یہ ہے کہ یہ پورا فلیٹ ہے، لیکن یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلتا ہے وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے، یہ کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچتا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی کامن سینس ریکوائرڈ ہے کہ دریائے سوات کے کنارے بار بار واقعات ہوتے ہیں، وہاں پر آج تک 13 سالوں میں کوئی ریسکیو کا دفتر کیوں نہیں ہے؟ دریائے سوات کے کنارے پر دفتر نہ بناؤ، کوئی کیمپ ہی لگا دو، کچھ 4 بندے ہی وہاں کھڑے کر دو، 2 گاڑیاں دے کے، وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کشتیاں ہی دے دو بھائی، کچھ اور نہیں کر سکتے، کشتیاں ہی دے دو، وہ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ عالم ہے اس کا۔ خیبر پختونخوا کے جو یہ بھی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کی ہدایت پر بھاری مشینری جو ہے وہ ریسٹ ایریا پہنچا دی گئی۔ یہ بھی جب یہ آئے تھے فساد کرنے کے لیے، یہ بھی تب کی فوٹیج ہے۔ یہاں پہ فوٹیج کا انتظام نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو کچھ فوٹیجز بھی ضرور دکھانا چاہتی تھی۔ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر چیف منسٹر کے پاس جو ہے وہ کم از کم ایک ہیلی کاپٹر ضرور موجود ہوتا ہے، جس کو وہ اپنے سرکاری جو ہے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب تک ایک مہاتما باہر تھے تب تک وہ جو ہے رکشا بنا ہوا تھا، مہاتما کو بنی گالا سے اٹھا کر فلانی جگہ پہ لے جائیں، یہاں سے 10 منٹ کا فاصلہ بھی ہوتا تھا، یہاں سے اٹھائیں مہاتما کو وہاں پہنچا دیں۔ اور جو ہے لیکن وہ ریسکیو کا کوئی بھی اپنا، جنہوں نے کہا، جنہوں نے وعدہ کیا، میں نے آپ کو دکھایا کہ ٹیسٹ رن بھی ہوا، ایئر ایمبولنس بھی ہم نے چلا دی، لیکن وہ ایئر ایمبولنس کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکی۔ سوال ہے کیوں؟ نیت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یا پرائرٹی نہیں ہے کہ بس آ کے بیٹھ گئے ہیں، اب جو ہے وہ ہمیں کوئی پوچھنے والا دیکھنے والا نہیں ہے اور ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر ہے جی، یہ دوسروں کو جو باتیں کرتے تھے نا، اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے، مکافات عمل کے طور پر نا گھوم کے واپس آتی ہے۔ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی وہ دیکھیں نا میاں صاحب کا جو جہاز ہے وہ خود ہی جھوٹی خبریں بنائی، ان کا جو جہاز ہے وہ کھانا جو ہے وہ بھجواتا تھا۔ میرے پاس آج ثبوت ہے آپ کے لیے، یہ ہیں 2 تصویریں، یہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھانا تھا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا یہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہے، جس کے اندر یہ بھائی صاحب یہ دیچکیاں رکھ رہے ہیں۔ یہ کس کا کھانا جا رہا تھا؟ اللہ جانے، ہو سکتا ہے مہاتما کوئی کھانا کھلانا ہو، جن کو بھنے گوشت بہت عزیز ہیں، بہت ان کو بھنے گوشت کھانے ہوتے ہیں۔ میں یہ آج کی پریس کانفرنس نہ سیاسی ہے، نہ کسی پارٹی کے لیے ہے، نہ کسی پارٹی کے خلاف ہے۔ یہ چند سوالات ہیں جو پنجاب کا باسی ہوتے ہوئے وہ بیچارے وہ پوچھ رہے ہیں، جو مقتولین کے سربراہان ہیں فیملی کے، انہوں نے بھی کل سوالات پوچھے ہیں۔
اور لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ تمام لاکھوں لوگ جو سیاحت کے لیے خیبر پختونخوا جاتے ہیں، کہ کیا خیبر پختونخوا کے اندر اتنی نالائق، نااہل اور کرپٹ حکومت ہے کہ وہ اپنے ٹائیگرز کو اربوں روپیہ بانٹ سکتی ہے لیکن اپنی ٹورسٹ پلیسز کے اوپر ٹورسٹ کو کیٹر نہیں کر سکتی؟